بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی آج ہم جس سورت کو پڑھیں گے نا، یہ سورت ہے سورہ قمر۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے۔ یہ مکی سورت ہے، تقریباً 55 کے قریب آیتیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو کہ ہمیں پتہ لگا کہ بھئی ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی مکی اور مدنی صورتوں میں کافی فرق ہے۔ اب یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر اللہ نے زیادہ تر قیامت کا ذکر کیا ہوگا، عذاب کا ذکر کیا ہوگا، مشرکین کا ذکر کیا ہوگا، نہ ماننے والوں کی حجت اور ہلڑ بازی پہ بات کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اب اتنا تو کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جب ہم پڑھنے لگیں پتہ لگے مکی صورت، تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے اندر کس کس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملہ کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ اب بڑے مفسرین پہلے حصے کو بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے بارے میں ہے جب بندے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ کر کے دکھائیں۔ تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر انہیں جوڑا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، اور ہمیشہ جھٹلاتے ہیں حق کو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو جن کے آنا کے خلاف ہے۔ یہ بے شک جانتے ہوں کہ وہ صحیح ہے، اس کی پیروی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے پچھلی قوموں کے حالات رکھے ہیں، بھئی وہ بھی اسی طرح جس طرح پہلی دوسری قومیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ کے حکم کو رد کرتی تھی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتی تھی۔ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا حالات کیے ہیں، ہم نے ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا ہے، یہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ ان پر نہ نصیحت کام نہیں آتی۔ ہم نے سورہ شعراء پڑھی، سورہ شعراء کے اندر کتنے قوموں کا واقعہ ذکر ہے کہ بھائی ان کے سامنے حقیقتیں ہوتی رہی اور معجزے ہوتے رہے اور وہ ان کو جھٹلاتے رہے، ان سے انکار کرتے رہے، تو ان پر تنبیہات کارگر نہیں ہوتی، یہ ان کے اوپر تمہاری نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پر پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچو کہ ان کا کیا ہوگا، تمہارا لینا دینا اب نہیں ہے۔ تم نے ان کو نصیحت کرنی تھی کر دی، لیکن ان پر نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کو پکارے گا، یعنی شور پھونکا جائے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ جب ٹڈیاں بکھر جاتی ہیں نا تو وہ سہم جاتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں، کہاں جائیں۔ پیلیاں دیکھیں، چیونٹیاں، جب وہ ایک اپنے کیا کہتے ہیں جھنڈ کے ساتھ جا رہی ہوں نا، تم دیکھنا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے اندر، خود اعتمادی ہوتی ہے۔ لیکن ایک اکیلی چونٹی جب پھر رہی ہوتی ہے نا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کہاں جاؤں، اس کا جو مورال ہوتا ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ لوز ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماری قبروں سے ایسے نکلیں گے جس طرح سہمی ہوئی بکھری ہوئی ٹڈیاں، اور پکارنے والے کی طرف دوڑے ہوئے جائیں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یار یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ تو جس طرح ہم سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھ چکے ہیں ہم کہ بھائی لوگ کہتے تھے تم کب آئے گی، وہ کھڑی کب آئے گی، وہ عذاب کب آئے گا، بتاؤ وہ عذاب کب آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دن جب ان کو نکالیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں یہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں کس نے ڈال دیا ہے۔ یہ عذاب تمہیں اس وقت آگے پکڑے گا جب تم اپنے دن کے کاموں میں مشغول ہو گئے یا رات کو تھکے آرے سوئے ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تم اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور عذاب تمہیں آگے جکڑ لے گا، اور وہ دن بڑا کٹھن ہوگا۔ پھر اس میں سب سے پہلے واقعہ شروع ہوتا ہے نوح کا۔
ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے اور بری طرح جھڑکا دیا۔ اب نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہم سورہ نوح میں پیچھے پڑھ چکے ہیں اور سارے معاملات ہم دیکھ چکے ہیں، اور ان کو کہا یہ بڑا جھڑکایا اور بڑا تنگ کیا، تو آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مالک میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے میرا، اب میں تنگ آ چکا ہوں ان سے، میں سمجھا کے تھک گیا، ان پر میری تنبیہات کارگر ثابت نہیں ہو رہی، یہ حق کو حق نہیں مانتے، سچ کو سچ نہیں مانتے، یہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، مالک تو میرا انتقام لے ان سے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، کوئی ہے جو اس کو قبول کرے؟ اور پھر اللہ ان کافروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَالنُّذُرِ، اللہ کہہ رہا ہے کافروں کو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَالنُّذُرِ، مانگ رہے تھے عذاب لہو، اے محمد، اے نوح، اے موسیٰ، اے یوسف، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اپنے رب سے کہو ہم پہ عذاب لائے، اے شعیب، اے یونس، اپنے رب سے کہو عذاب لائے۔ اللہ عذاب لایا اور پوچھتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَالنُّذُرِ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اچھا، عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہواؤں پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قوم سمود نے بھی وہی کام کیا، تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط ہے، تو ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے فطرہ بنا کر بھیج دیا، تو ان کو جتا دے کہ پانی اور ان کے اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن پانی کی باری جو ہوگی وہ اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن ان کی ہوگی۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر ایک بس دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کہ کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے۔ پھر لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی اور صرف لوط کے گھر والے سے محفوظ رہے، اور ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا تھا۔ لوط کے گھر والوں کو جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، اور لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہمارے پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میرے ڈر کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک کٹل عذاب نے ان کو آپ پکڑا۔ اب کون سا عذاب ہوا تھا؟ اللہ نے سٹارٹ میں شاید کے بتا دیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں والی ہوا بھیجی تھی، ٹھیک ہے؟ چکھو اب میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی اس نصیحت کو قبول کرنے والا؟ پھر اللہ فرماتا ہے آل فرعون کے پاس تنبیہات بھی آئی تھیں، ہماری نشانیاں پیش کی گئی تھی مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے ان کو پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ ہم نے ان کو ایسے پکڑا ہے جس طرح ان کو پکڑنے کا حق تھا، جس طرح خالق دو جہاں پکڑ سکتا تھا اس نے اس کو ویسے ہی پکڑا، اتنے سخت عذاب میں۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ اب یہاں تک اللہ نے بات کر کے سرکار دو عالم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں کچھ؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھائے گا، یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے کہ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔
بھائی دنیا میں تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو، من مرضیاں چلاؤ، کھاؤ حرام، پہنو حرام، چلو حرام، عمل حرام، باتیں حرام، اللہ پر الزام، اللہ کے رسول پر الزام، اور تم یہ سوچو کہ آخر میں تمہیں آگ کی لپٹ میں بھی نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا بات ہے، گاڑی چلاؤ تم آنکھیں بند کر کے اور کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا ہیں؟ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا بس ایک حکم ہوتا ہے، پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو لا کر چکے ہیں، تم کوئی پہلے ہو؟ جو قوم آتی ہے وہ سمجھتی ہے اسی بکھرے ہیں، وی آر ڈیفرنٹ ہیں، وی آر اسپیشل۔ اللہ کہے تسی بکھرے، تواڈے سے پہلے تواڈے جی اسی لکھاں قتل کیتے ہیں۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمارے دفتر میں درج ہے، وہ ایسا لکھی طرح کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، لکھت پڑھت پراپر ہوئی ہے، ہر چھوٹی بات بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، اور سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہے۔ صدق اللہ۔